السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 8 اگست 2026 اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ملکہ کوثر مال روڈ مری سے موئن لون کے ساتھ۔ جیسا کہ تھمبنیل میں آپ دیکھ چکے ہیں، ہم مری ایک رات کے ٹور پر نکلے تھے اور اسی کی کہانی بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دنوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو موسم کیسا ہوگا اور مری کے نظارے کیسے ہیں، اور آپ اگر ٹور کرتے ہیں تو کہاں پر آپ اپنا کھانا پینا کریں گے، کیونکہ یہ ٹور ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ گھر سے آپ کھانے پینے کا سامان لے کے جائیں، وہیں پکائیں، وہیں کھائیں اور رات بتا کر صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر واپسی ہو۔ تو چلتے ہیں، آج آپ کو اپنے اس سفر کے بارے میں بتاتے ہیں اور موسم کی صورتحال اور مری کے وہاں پر رش کی صورتحال، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سنے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، آج کی یہ ویڈیو جو سی ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں، ویڈیو یہ کل کی نہیں ہے، کیونکہ کل میں فیملی کے ساتھ تھا اور ویڈیو نہ بنانے کی وجہ یہی تھی کہ میں موبائل اپنا ساتھ لے کے نہیں گیا تھا ویڈیو بنانے والا، تو اس لیے میں ویڈیو بنا نہیں پایا تھا۔ لہٰذا یہ ویڈیو کلپ جتنے بھی ہیں یہ سارے جن سے ہیں پہلے کے ہوں گے، لیکن معین لون صاحب کی زبانی جو ہم کلپ دکھائیں گے وہ کل کا ہی ہوگا۔ اسی طرح ٹریفک پولیس والوں کی جانب سے جو کلپ جاری کیا گیا وہ بھی کل کا ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ملی جلی کہانی ہے جو کہ ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن اصل کہانی تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک رات کا جو ٹور ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کہاں ہم اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں، اور فیملی کے ساتھ جائیں تو کہاں سیف ہے کہ کہاں آرام سے تسلی کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنا کھانا پکائیں، کھائیں، وہاں پر رات کا وقت بتائیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں اور واپسی ہو جائے۔ تو بالکل سفر شروع کرنے سے پہلے آپ کو موسم کی صورتحال بتا دیں کہ ان دنوں پنڈی اسلام آباد آ کے پیچھے جب حبس اور گرمی ہوتی ہے تو ایسے میں دل کرتا ہے کہ یار کچھ وقت ایسا بتا دیں کہ جس میں ٹھنڈک ہو، سکون ہو، خوبصورتی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں لینے کے لیے ہم نکل پڑے۔ نکلے کب؟ ہم نکلے یہاں پر رات 10 بجے گھر سے، یعنی کہ رات 10 بجے، اس سے پہلے ہم نے تیاری شروع کر دی تھی مغرب کے بعد، جس میں ہم نے چکن لیا، اس کو مسالہ لگایا اور مسالہ لگا کے اس کو فریج میں رکھا، پھر انگیٹھی تیار کی، کوئلے لینے گئے، ضرورت کا سامان ساتھ، کولڈ ڈرنک وغیرہ، پانی کی بوتلیں اور اسی طرح دیگر جو چیزیں چاہیے تھیں وہ ساری لی۔ اپنا چولہا تیار کیا، جو چھوٹا سا میرے پاس ایک چولہا ہے جس کے اندر چھوٹا سلنڈر لگتا ہے، وہ فٹ کیا۔ تو یوں کرتے کرتے سارے کام تیاری کرتے کرتے ہمیں رات کے 10 بجے پنڈی میں ہی ہو گئے تھے۔ رات پنڈی 10 بجے نکلے اور ٹھیک ہم 12 بجے، کیونکہ راستے میں ایک جگہ پہ ایکسپریس وے پہ ایک ریسٹ ایریا نیا بنا ہے جو کہ لیفٹ سائڈ پر ادھر سے جاتے ہوئے بڑا اچھی کافی وغیرہ ملتی ہے، وہاں میرے دوست ہیں جنہوں نے یہ شروع کیا، رائے صاحب نے، تو وہ موجود تھے وہاں پر، تو انہوں نے روک لیا، تو پھر ہم وہاں بیٹھے تھوڑی دیر، ہم نے وہاں پر گپ شپ لگائی اور گپ شپ لگانے کے بعد پھر ہم رات کو وہاں سے نکلے۔ ادھر مری کی صورتحال یہ معین لون صاحب نے ویڈیو بنا کے مار روڈ کی بھیجی تھی ہمیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخی رش ہے، بہت زیادہ رش ہے، اور یہ صورتحال ہمیں اس وقت بھی دیکھنے کو ملی جب ہم چنگلا گلی سے چنگلا گلی جگا گلی سے مار روڈ کی طرف گئے، تو راستے میں ہمیں سبھی ہوٹل فل ملے، یعنی کہ کوئی ایسا ہوٹل نہیں تھا کہ جس میں گاڑیاں نہ ہوں، اور لوگ جن سے ہیں وہ چہل پہل کرتے ہوئے ہم رات کو ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے، 11:30 بجے تک ہم اوپر پہنچے ہیں، 11:30 بھی لیٹ ہو گئے ہوں گے، شاید 12 ہو گئے تھے۔ تو جب ہم چونکہ راستے میں رکے تھے، رکنے کے بعد گئے تھے، 12 سوا 12 کا ٹائم ہو گیا تھا کہ جب ہم چکا گلی سے اوپر مار روڈ کی طرف گئے ہیں، لیکن ہم مار روڈ نہیں گئے۔ یہی بات میں جو آپ کو بتانے والا تھا کہ ہم اس رش میں نہیں گئے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ معین لون صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے۔ تو ہم جو ہے اوپر جو مار روڈ کی طرف راستہ جاتا ہے، اس سے پہلے جہاں بیریئر لگا ہے وہیں سے ہم سیدھے اوپر کشمیر پوائنٹ کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے اوپر آپ کشمیر پوائنٹ کی طرف جائیں تو آپ کو رائٹ لیفٹ کافی سارے آپ کو ہٹس ٹائپ جو سے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ ملتی ہیں، ان میں لائٹیں بھی لگی ہوتی ہیں اور بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے، اگر ویڈیوز ہوتی تو ضرور میں آپ کو دکھاتا۔ تو وہ آپ کو وہاں پر جائیں، بیٹھیں
اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ساتھ کوئی صاف صفائی والا برش لازمی لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پر گند پڑا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا ہے آپ نے۔ اور ساتھ اپنے آپ ڈسٹ جو ریپرز ہوتے ہیں، شاپر ہوتے ہیں، ڈسٹ بن کے اندر استعمال ہونے والے، وہ لازمی لے کے جائیں، کیونکہ جو پہلے سے پڑا ہوا گند وہ بھی آپ نے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خود جو کھانا پینا کرنا ہے سارا، اس کے بھی جو ویسٹ مٹیریل ہوگا اس میں ڈالیں، اور نزدیک پڑی ہوئی کسی بھی ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ ہم آپ کو آج سے اس ویڈیو میں اپنی طرف سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب برائے مہربانی جب بھی آپ جائیں تو پلیز گند وہاں پھیلا کر آئے، کیونکہ آپ کے بعد بھی جانے والا کوئی ہوتا ہے۔ آپ یقین کہ اتنا دل دکھ ہوا، وہاں پر پلیٹیں ڈسپوزیبل ایسی پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح ہی جناب انہوں نے کوئی چیزیں گرائی ہوئی ہیں تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ جو بھی جاتا ہے، ہم بھی گئے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ پانی لے کے گئے ہیں، اگر کوئی چیز گر بھی گئی ہے تو پانی ڈالیں، اس کو صاف کر لیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ساتھ اپنے برش لے کے جائیں، تاکہ وہ جگہ آپ پہلے اپنی صاف کر لیں تسلی سے، کیونکہ ہم تو چٹائی بھی لے گئے تھے، کارپٹ بھی لے گئے، کمبل لے گئے، سرانے لے کے گئے، تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ہم لے گئے۔ یہیں سے ہم اوپر چڑھے، جس وقت یہ ٹریفک پولیس والوں کی جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہیں سے اوپر چڑھ کر ہم اوپر گئے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دنوں ٹریفک پولیس والوں نے بڑی سختی کی ہوئی ہے۔ ٹریفک لاز پہ جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کے لیے چلانز جن سے ہیں وہ فوراً ٹھگ سے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ای چلان کا سسٹم بھی ایکٹیو ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی آپ نے وہ فنکاریاں نہیں کرنی ہے، نہیں تو چلان تو ویسے بھی ہو جانا ہے آپ کا۔ جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کھڑکیوں میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ بھی بڑی پابندی ہے۔ سن روف سے نکل کر جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ان پہ بھی سختی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزوں سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایک تو کھڑکیوں میں جو بچے بچیاں بیٹھ جاتے ہیں کہ سائڈوں سے کوئی گاڑی گزرتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا خود ڈس بیلنس ہو جائیں کہ اچانک بریک مارنی پڑ جائے۔ اور سن روف والی اس لیے کہ اوپر سے کوئی درخت کی ٹہنی گر جائے یا اوپر سے کوئی پتھر آ جائے۔ تو پچھلے دنوں میں ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ سن روف سے باہر نکل کے بھائی صاحب ویڈیو بنا رہے تھے، تو انہیں اوپر سے گرتی ہوئی ایک درخت کی ٹہنی لگی، جس سے وجہ سے وہ زخمی ہو گئے۔ ویڈیو یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے ٹریفک پولیس مری نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ باقی آپ یہاں پر پہنچے تو موسم بڑا زبردست تھا، رات کو وہاں پہ ٹھنڈا موسم تھا، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بلکہ ہم نے تو کئی فیملیز کو دیکھا وہاں پر سویٹر پہنتے ہوئے۔ اور بخیر ہم نے تو آدھی ہیں اتنی ٹھنڈ اور اتنی گرمی کے، لیکن دور سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے باقی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ تو اپنے ساتھ گرم کپڑے اگر کوئی لانا چاہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں میں بارش ہو جائے تو ٹھنڈ اچھی خاصی ہو جاتی ہے، بارش نہ ہو تو کام چلتا ہے۔ لیکن چادریں کیے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، چادریں اور ہاف بازو کی سویٹر پہنے ہوئے بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ اگلے دنوں کے لیے اسپیشلی میری بات ہوگی کہ اگر آپ 14 اگست کے نزدیک ترین آنا چاہتے ہیں تو پلیز برائے مہربانی ہوٹلوں کی بکنگ کرا کے ہیں، اور ہوٹلوں کی بکنگ کرائے بغیر مت آئیں، کیونکہ رات کو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہوٹلوں کی بکنگ بغیر آئے ہوئے تھے اور ہوٹل ڈھونڈ رہے تھے۔ ہوٹل مل رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہوٹل نہیں مل رہے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ 4,000 والا کمرہ 8,000 10,000 میں مل رہا تھا، تو یہ چیز ذہن میں بنا کے آئیں۔ اور اگر آپ کوئی جاننے والے ہیں جہاں پر آپ اکثر آتے ہیں تو بیسٹ وہی ہے کہ انہی کے ساتھ رابطہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے ریٹ پر وہاں پر ہوٹلوں کی فیسلٹی مل جائے۔ یہ تھی جی ہماری ساری کہانی جو کل رات کو ہم گئے، بڑا مزہ آیا رات کو، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نکلیں اور رات پوری وہاں پہ گزاریں، کھانا پینا کریں، ساتھ تھوڑی سی ریسٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ چٹائی یا کارپٹ وغیرہ لے جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ بالکل سیف ہے فیملی کے ساتھ، کسی قسم کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، یعنی کہ آپ کو وہاں پر کوئی اس طرح کا ہمیں پورا میں فیملی تھی، ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوا، بالکل سیف ہے۔ رات ہم نے پوری گزاری وہاں پہ، بڑا مزہ آیا، اور یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ ایسے ٹور اکثر کیا کریں۔ آپ بھی اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں مری کے اندر، اور ان دنوں میں تو یہ اس قسم کے نظارے آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے دنوں میں مزید بارشیں بھی متوقع ہیں، بارش کا شیڈول دے کے جایا کریں اور اس حوالے سے پھر اپنا ٹور پلان کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔